قرآن میں یہ تو ذکر ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز شروع کس طرح سے کرنی ہے؟ کیا ہمیں اس کا علم ہے؟ نماز اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے، استغفر اللہ سے شروع کرنی ہے، سجدے سے نماز شروع کرنی ہے، رکوع سے شروع کرنی ہے، تحیات تشہد میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، یعنی کس طرح سے نماز کے لیے وضو، ہم نے وضو ایگزیکٹلی، وضو سے پہلے کی دعا کیا ہے، وضو کے نلیفائرز کیا ہیں، وضو کو توڑ دینے والی چیزیں کیا کیا ہیں، کیا قرآن میں ہے؟ قرآن میں مصارفین زکوٰۃ تو ہے، لیکن قرآن میں ہے کہ اتنے % زکوٰۃ دو۔ قرآن میں سبحان اللہ حج کے ارکان سارے مینشن ہیں کیا؟ یعنی قرآن میں تو ہمیں بیسک احکامات دے دیے گئے، ہاں کچھ کی ڈیٹیلز میں نہ ڈالا گئے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے جس سے ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا، تو ان کے لیے ایک انویٹیشن ہے بڑی پیار محبت سے، اور یہ کہ میں آپ کو اپنے گھر پہ انوائٹ کروں گا کھانے کے لیے، آپ نے آنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کو گدھے کے پائے کھلاؤں گا، اور چیل کے ٹکے کھلاؤں گا، اور کتے کا جو ہے کڑھائی کھلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پھر کھانا ہے انشاءاللہ، بسم اللہ پڑھ کے، بڑا لذیذ ہوگا، اس میں بالکل مسالے اور بڑے مزے کا اس کو بناؤں گا، آپ نے وہ کھانا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے یہ آپ کیا کھلا رہے ہیں، آپ گدھا اور کتا اور چیل، تو میں کہوں گا بھئی آپ تو قرآنسٹ ہیں، آپ تو صرف قرآن کو ماننے والے ہیں، یہ تو قرآن میں حرام ہی نہیں ہے، گدھا اور کتا تو قرآن میں حرام ہی نہیں ہے، اور چیل کا منع ہی نہیں ہے، یہ تو احادیث میں ہے۔ سو پلیز بسم اللہ کریں اور انجوائے دا میل، بسم اللہ ماشاء اللہ، ہیو اے بوفے، ایٹ ود سم میو اینڈ سیلڈ۔ یعنی سبحان اللہ، اگر میں یہ چیزیں بیان کرنا شروع ہو جاؤں کہ کیا کیا چیز قرآن میں موجود نہیں اور ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے، نکاح کے مسائل، ہر چیز، میاں بیوی کے تعلقات، وہ سب چیزیں، نیٹی گریٹی سی بات کر رہا ہوں میں، مہر کتنا ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں سبحان اللہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حدیث ایڈز نتھنگ ٹو دا ریلیجن اور سبٹریکٹس نتھنگ فرام دا ریلیجن؟ عبداللہ بن خالد پوچھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ہم قرآن میں نماز کا تو دیکھتے ہیں کہ نماز کا مینشن ہے کہ جو مقیم ہے، ریزیڈنٹ، اس کی نماز کیا ہے، اور صلاۃ الخوف کیا ہے، یعنی حکم ہے کم از کم، بٹ وی ڈونٹ فائنڈ اینی مینشن آف دا پریئر آف ٹریولر، جو مسافر ہے اس کی نماز کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔ یعنی ہی واز اے بٹ کنفیوزڈ کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا، اللہ اکبر، کہ اللہ سینٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو us and we did not know anything, rather we do what we saw محمد صلی اللہ علیہ وسلم doing۔ سبحان اللہ، what a reply، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہمارے پاس اور ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، وہ جو کرتا تھا ہم وہی کرتے تھے، وہ ہمارا دین تھا۔ یہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے نمبر 881، اور اس صحیح حدیث۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارننگ بھی دی اور کہا کہ تمہارے آخر دور میں تمہارے سامنے کچھ لوگ ایسے آئیں گے، بلکہ ایک شخص پر فرمایا کہ سون دے ول کم اے ٹائم اے مین، وہ اپنے ایک شخص ہوگا جو اپنے تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، اور جب اس پہ کوئی حدیث پڑھی جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو وہ کیا کہے گا، the book is Allah is sufficient between us and you، اللہ کی کتاب کافی ہمارے لیے، جو اس میں حلال کر دیا گیا وہ حلال ہے، جو اس میں حرام کر دیا گیا وہ حرام ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، verily what the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden is like what Allah has forbidden، کہ اس کو جواب دینا اور کہنا کہ جو اللہ کے نبی نے حرام کیا وہ ایسی ہے جیسے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ یعنی اللہ کے نبی کوئی چیز اگر حرام کریں تو وہ خود سے تو نہیں کر رہے، وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر شہد کو حرام کیا اور اپنی مرضی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیوں ایسی چیزوں کو حرام کریں اپنے اوپر جو اللہ نے حلال کی ہیں، تو وہ حلال کے شہد کو ہمارے اوپر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اگر ہمیں حکم دیتے ہیں نا تو اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، اور وہ بھی اس کی ایگزیکٹ اتنی امپورٹنس ہے اور اس کا حکم اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا قرآن میں حرمت کا حکم ویلڈ ہے۔ اور اگر ان لوگوں سے اگر آپ حدیث اگر نکال لیں نا، تو پھر یہ لوگ نا قرآن کی اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشنز کریں گے اور قرآن کو پتہ نہیں کیا بنا دیں گے، ہر بندے کا اپنا نیا دین ہوگا، اس میں پھر پتہ نہیں کچھ 6000 6080 دین بن جائیں گے اور فرقے بن جائیں گے ہمارے ہاں۔ قرآن میں جیسے آتا ہے کہ والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرے مرد یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ ایک حدیث ریجیکٹر ہے
جو قرآن سے ہی سارے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں صرف، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ایک سوشلسٹ قسم کا نظام پیدا کر دو کہ جس میں اس کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور کہ یعنی وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے، اور ایک سوشلسٹ نظام قائم کر دو کہ اس کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دس از دا میننگ آف ہاتھ کاٹ دو، یعنی کسی کا ہاتھ باندھ دو کہ یار اب تمہیں ساری ضرورت تمہاری پوری ہے نا، تو اب تمہیں چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت کے اگلے پارٹ میں، اگلی آیت میں بھی نہیں، اگلے پارٹ میں کہتے ہیں جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ پنشمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، تو یہ پنشمنٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے سوشلسٹ نظام بنا دیں کہ جس میں ان کی نیڈز جو ہے نا وہ پوری کی جائیں۔ سبحان اللہ، عجیب کانسیپٹس۔ یہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 38 کا ریفرنس ہے۔ سو اگر ہم حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا شروع کریں گے نا، یہ دین کو، تو واللہ ہماری جو گراؤنڈنگ ہے نا وہ بہت شیکی ہو جائیں گی، بہت شیکی ہو جائیں گی، اور ہم بالکل کہیں بھی نہیں رہیں گے۔ ایک میری کنورسیشن ہو رہی تھی ایسے شخص سے جو کہ صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں، تو جب میں نے پوچھا نماز شروع کس طرح کریں گے اور کتنے پرسنٹیج زکوٰۃ دیں گے اور حج کس طرح سے اس کے ارکان پورے کریں گے اور سارا، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یعنی ہماری فطرت، ہمارا دل چاہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ اسی چیز پہ رہیں نا تو یاد رکھیں کہ یو ول بیکم ایتھیسٹ ون ڈے، بیکاز آپ کا جو اینکر ہے بالکل مضبوط نہیں ہے، اور یو نو واٹ، اللہ معاف کرے، ہی از کلوز ٹو ایتھیزم۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب ہمارا دین مکمل ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایسے انٹلیکچوئل جمناسٹکس کی۔ 5th پوائنٹ جو ان کا ہے کہ واٹ اف حدیث سیمس ٹو بی illogical اور irrational، اس حدیث کے بارے میں کیا کریں؟ تو مجھے اب یہ بتائیں کہ کس کی لاجک پہ ہم فیصلہ کریں کہ حدیث لاجیکل ریشنل ہے؟ کوئی چیز مجھے کو لاجیکل لگتی ہے، آپ کو زیادہ لاجیکل اللاجیکل لگتی ہو، کوئی چیز آپ کو irrational لگتی ہو، مجھے ریشنل لگتی ہو، اور ہر انسان کی مینٹل فیکلٹیز مختلف ہیں۔ جیسے ہماری لمیٹیشنز ہیں، جیسے ہماری سننے کی لمیٹیشن ہے کہ ہم فار ایگزامپل ہم 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے بیچ میں سن پاتے ہیں، نہ 20 ہرٹز سے کم اور نہ 20,000 ہرٹز سے زیادہ سن پاتے ہیں۔ ڈاگ کی اور ہے، ایلیفنٹ کی اور ہے، بیٹ کی بہت زیادہ ہے، وہ 1,20,000 ہرٹز تک بیٹ سن پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہماری وائسنگ کی بھی ڈفرینٹ ہے، 85 ہرٹز سے لے کے 1100 ہرٹز تک ہم بول پاتے ہیں، اس سے آہستہ اور اس سے تیز نہیں بول پاتے ہیں۔ سو ہر بندے کی لمیٹیشن ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے اس کی جو ویزیبل لائٹ ہے، جو اسپیکٹرم ہے، وہ بہت لمیٹڈ ہے، اراؤنڈ 330 سے لے کے 780 تک کے بعد بیچ میں ہم ویزیبل لائٹ دیکھ پاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈز، اور اس کے بعد ٹی وی ریز، اے ایم کی ریز اور ریڈار کی ریز ہم نہیں دیکھ پاتے، نہ ہم ان کو پراپرلی آبزرو کر پاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کیٹس کی ڈفرینٹ ہیں اور اینیملس کی ڈفرینٹ ہیں۔ ہمارا ایون مینٹل فیکلٹیز، ہمارا جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے، کچھ لوگوں کا 100 ہوتا ہے، کچھ کا 118 ہوتا ہے، کچھ کا 121 ہوتا ہے، کچھ کا 132، کچھ 143، کچھ کا 184 ہوتا ہے۔ جو جینیس ہوتے ہیں، جو تھوڑے لیس جینیس ہیں، ان کا 143 ہوتا ہے۔ سو اس کی لاجک پہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنا شروع کریں گے۔ واٹ از دا کرائٹیریا؟ ایون آئنسٹائن نے بھی کہا کہ وہ جو ایک ان کی تھیری ہے اباؤٹ اسٹیشنری اور اسٹیٹک یونیورس، جس میں انہوں نے کہا کہ دا یونیورس از اسٹیشنری بٹ اٹ واز وچ واز ماڈل proposed by البرٹ آئنسٹائن 1917، بٹ اس کے بعد انہوں نے اپنے سے رجوع کیا۔ پہلے انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے اپنی فیکلٹیز کو دیکھتے ہوئے، اس کے بعد سمجھا غلط ہے۔ تو ہم کس انسان کو ایکسیم اور اینکر بنائیں گے کہ آپ کی لاجک کے بیس پہ ہم یہ ججمنٹ کریں گے؟ دیر از نتھنگ۔ اصل چیز بتائیں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہمارا دین ہے جو انفیلیبل ہے، یہ ہمارا دین ہے جو فلالیس ہے۔ ایون اگر ہم لاجک اور ریشنل کی بیس پہ دیکھنا چاہیں نا، پھر تو ہمیں قرآن کی کچھ آیات اللاجیکل اور irrational لگنا شروع ہو جائیں، والعیاذ باللہ، ہمیں قرآن پھر نہ سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اے لوگو تم نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے کہ بچڑے کو عبادت کر کے، اب کیا کرو؟ اللہ کے ہاں توبہ کرو، اور توبہ تمہاری کیا ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
ذالکم خیر لکم ان بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. تو اپنے آپ کو قتل کر دو. یعنی یہ توبہ کیا ہمیں لاجیکل اور ریشنل لگتی ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو؟ انسان نبی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، لیکن قرآن کا حکم ہے. ہمارا کام ہے سمینا و اطعنا. جس سے قرآن میں ایک اور حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 66 میں کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. کہ اگر ہم انہیں حکم دیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کے نکل جاؤ، تو بہت تھوڑے لوگ اس پہ عمل کریں گے. وہ لوگ اکثر عمل نہیں کریں گے، اور اگر وہ اس پہ عمل کرتے تو لکانا خیر لہم، کہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو یعنی کیوں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جاؤ؟ دس آرڈر ساؤنڈز illogical اینڈ irrational. تو اگر ہم اس بیسس پہ جج کریں گے پھر تو قرآن کا بھی انکار کر دیں گے ہم لوگ. سو گائز، ہمارا جو لاجک اور ریشنل ہے نا، انٹیلیجنسی ہماری نیچے آتی ہے اور قرآن ہمارے اوپر ہے. ہم قرآن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس للمتقین. جو لوگ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، غیب پہ ایمان لانے والے بنے. اور سکستھ، جو کلیم حدیث ریجیکٹس کرتے ہیں کہ اگر حدیث قرآن سے ریکنسائل کرے گی تو پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ادروائز ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. ان کا جو آرڈر آف بلیف ہے نا وہ ڈسٹارٹیڈ ہے. ایک رائٹ سیکوینس پتہ کیا ہے مسلمان کے ایمان کا؟ وہ پتہ کیا ہے؟ وہ پہلے یہ ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ پہ ایمان لے کے آئے، اور پھر یہ ایمان لے کے آئے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی قرآن و حدیث کی فارم میں، اور پھر ان کے جو الفاظ ہیں یا وہ قرآن سے نکل رہے ہیں یا وہ حدیث نکل رہے ہیں ان پہ بلیو کرنا. دس از دا رائٹ آرڈر. بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، پہلے قرآن. حالانکہ ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے قرآن کیا تھا؟ ان کے لیے اللہ کے نبی کی چہرہ، ان کی زبان قرآن تھی. صحابہ کے لیے قرآن کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی زبان قرآن تھی. اور حدیث کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی زبان حدیث تھی. قرآن کتاب کی شکل میں تو نہیں آیا، وہ تو بعد میں کمپائل کیا گیا عثمان بن عفان کے دور میں. سو بات کہنے کی یہ ہے کہ صحابہ لکھا کرتے تھے لیکن کمپلیشن تو بعد میں ہوئی، بک کی فارم میں تو بعد میں آیا. سو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ٹرسٹ کرنا، دس از دا رائٹ سیکوینس فار اے مسلم، اگر آپ سمجھ سکتے ہو. سو قرآن اینڈ حدیث آر انسیپریبل. صحابہ کے لیے قرآن و حدیث اللہ کے نبی کے ذات تھی، اور وہ پورا کا پورا دین ان سے لیا کرتے تھے، وہ سیپریٹ نہیں کرتے تھے. اور جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی اسی طرح حدیث کی حفاظت کی. اور ایک اور آخری جو تقریباً شبہ ہے وہ یہ کہ حدیث کی کمپلیشن تو 2 سینچری کے بعد ہوئی جی، بہت عرصے بعد ہوئی. تو یاد رکھیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے کتابت کرنی ہے. شرحبیل بن حسنہ، عبداللہ بن ابی سرح، حبی بن کعب، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، عمر بن العاص، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کو جیسے اپوائنٹ کیا تھا کہ تم نے وحی کو لکھنا ہے، اسی طرح سے حدیث کو لکھنے والے صحابہ بھی اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، جن میں سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب تھے، اور حضرت ابو ہریرہ تھے، اور حضرت جابر تھے، اور عبداللہ بن عباس تھے، اور انس بن مالک تھے، اور سمرہ بن جندب تھے، اور عمر بن حزم تھے، اور اس طرح کے بہت سارے لمبے صحابہ کی لسٹ ہے جن کی رسپانسبلٹی کیا تھی کہ تم نے حدیث کو لکھنا ہے. اور ابھی بھی حضرت علی کے مینuscripts دیکھ لیں آپ، ابو ہریرہ کے مینuscripts دیکھ لیں آپ، میوزیم میں موجود ہیں جو وہ حدیث لکھا کرتے تھے. سو اصل پوائنٹ پتہ کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو اللہ کے نبی تمہیں دے دیں اس کو پکڑ لو، چاہے وہ قرآن کی فارم میں یا حدیث کی فارم میں. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ. یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے. اٹ از ناٹ مائی لائف مائی رولس، اٹ از یہ ذات میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور میرے اللہ کا جو حکم ہوگا میں اس کو مانوں گا. سمپل، یہ ایک مسلمان کا کرائٹیریا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذ قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ایک مومن مرد اور ایک عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ جب اللہ اس کے نبی کوئی حکم دے دے تو اس کے بعد ان کی چوائس بچے، اس کے بعد کوئی ایسی کام بچے کہ وہ کہیں نہیں اٹس مائی لائف مائی رولز. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے مگر میں وہ کروں گا جو میں اچھا سمجھتا ہوں.
ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ اس کے بعد ان کی چوائس ختم، اس کے بعد چوائس کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. اینڈ دس از اے مسلم اسلم. اسلام قبول کرنا کیا ہے؟ سبمٹ کر دینا، سر جھکا دینا، سر نیچے گرا دینا اور کہنا کہ اللہ آپ جو کہیں گے میں اس پہ عمل کروں گا.